أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين صدق الله العظيم. حضرات محترم، گورنمنٹ کا فیصلہ بدل جاتا ہے، عدالت کا فیصلہ بدل جاتا ہے، پرے پنچایت کا فیصلہ بدل جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ مضبوط ہوتا ہے، اٹل. ساری دنیا بھی اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہے تو دنیا ہی بدل جائے گی. اللہ پاک کا فیصلہ یوں کا توں قیامت تک قائم و دائم رہے گا. ذرہ برابر بھی اللہ کے فیصلے کی صداقت میں کمی نہیں آئے گی. جتنے بھی اللہ پاک کے احکام ہے قرآن کے اندر، یہ سب اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ پاک نے فیصلے فرما دیے ہیں، اللہ پاک کے حکم ہے قرآن کے اندر. ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا 15ویں پارے میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. کس نے فیصلہ کیا؟ تیرے رب نے. محبوب رب تو سب کا ہی رب ہے. یا اللہ پاک نے اپنے محبوب کا شان بیان فرمایا کہ تیرے رب نے کیا کر دیا ہے؟ فیصلہ کر دیا ہے. کون سا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کس کی ہوگی؟ بس یہ فیصلہ ہے اللہ پاک کر دیا. یہ فیصلہ یہ بدل نہیں سکتا، یہ اٹل ہے. قیامت تک فیصلہ یہ رہے گا کہ عبادت کس کی ہوگی؟ نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ فرشتے کی، نہ پیر فقیر کی، نہ ملک، کسی کی عبادت نہیں ہوگی. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا. عبادت میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں بھائی، بتلایا نا کئی دفعہ کہ نہیں. عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 بھائی. اور کتنی دفعہ میں نے بتلایا ہے. پھر تو یاد نہیں رکھتے، تو توجہ کے ساتھ بیٹھا کرو نا. میں اس لیے کہتا ہوں دماغ کھول کے بیٹھو. ادھر ادھر دماغ فری بیٹھیں گی چیزیں. اگر ادھر ادھر آپ پھر رہے ہیں تو پھر نکل جائیں گی چیزیں. 2 قسمیں ہیں عبادت کی، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت. یاد رکھیے عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، اعتقادی عبادت اور عملی. اعتقادی عبادت یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں اللہ کوئی. اعتقاد یقین ہو، اعتقادی عبادت. اور عملی عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، مالی. یہ ہم ہر روز اتحیات میں پڑھتے ہیں. التحیات للہ، یہ قولی عبادت ہے. والصلوات، یہ فعلی عبادت ہے. والطیبات، یہ مالی بات ہے. لیکن مولوی صاحب بتلاتے نہیں اس کا معنی. یہ قولی بات کیا ہے، فعلی بات کیا ہے، مالی بات کیا ہے. ہاں جی. تو عملی بات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، قولی، فعلی، مالی. قولی، فعلی، مالی. قولی بس زبان سے، قول سے کی جاتی ہے، زبان سے. یہ کون؟ پکارنا، مانگنا.
یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی بات ہے، یہ کسی اور سے نہیں مانگا جائے گا، کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا جس طرح لوگ نبیوں سے ولیوں سے مانگتے، نہیں، پکارنا مانگنا کس سے ہے؟ قرآن میں ادعونی استجب لکم، او مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو، اور تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی، مانگو تو صحیح۔ ادعونی ایک مقام پہ ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، محبوب کہہ دے اللہ کو پکارو یا کس کو پکارو؟ رحمان کو پکارو، اللہ کو پکارو یا کس کو پکارو؟ نبی کو، ولی کو بھی نہیں، قل ادعوا اللہ کہہ دے، اعلان کر دے، کس کو پکارو یا کس کو؟ رحمان کو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو جس نام سے بھی پکارو گے اللہ کے سب نام اچھے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور فرمایا قل انما ادعو ربی، محبوب کہہ دے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے ابھی نبی سے اللہ کا اعلان کروا دے، قل اٹھاؤ سورہ جن، قل انما ادعو ربی، کہہ دے کہ میں کس کو پکارتا ہوں؟ اپنے رب کو، ولا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ تو جب نبی اللہ کو پکار رہے ہیں، ولی دیکھے میں قرآن کے اندر ونادى نوح الرب، نوح نے اپنے رب کو پکارا، ونادى نوح الرب، کیا پکارا؟ انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، کمزور، میری مدد کر۔ نادا، پکارا، اٹھاؤ سورہ قمر 27واں پارہ، نادا نوح الرب، نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ پکار، نادا کا معنی پکارنا، کیا پکارا؟ انی مغلوب، میں مغلوب ہوں، مغلوب کا تو پتہ ہی ہے آپ کو، مغلوب ہے، میں مانا تب کہ اللہ مغلوب ہو گیا، میری مدد کر تو اللہ، فانتصر۔ ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، یہ نادا پکارا، مانگا، انی مسنی الضر، پروردگار تکلیف آ گئی، دکھ نے تڑپا دیا، انت ارحم الراحمین، تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور ہے ہی کوئی نہیں، مراد ہے۔ اور کیا؟ یونس علیہ السلام، فنادا، وہی لفظ ہے، فنادا فی الظلمات، یونس نے 3 اندھیروں میں پکارا رب کو، 3 اندھیروں میں، اللہ 3 اندھیروں میں، پانی کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کہاں ہے؟ پانی میں ہے، جی پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ میں پردہ ہوتا ہے اس کا، پھر رات آ گئی، یہ کتنے اندھیرے بن گئے؟ نادا فی اندھیروں میں پکارا، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے کوئی الا انت، تو ہے اللہ، تو ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں آ گیا مچھلی کے پیٹ میں، پھنس گیا، نہ میں خود نکل سکتا ہوں، نہ مجھ کو کوئی نبی ولی نکال سکتا ہے، الا انت، تو نکال سکتا ہے۔ سب کے لیے مشکلیں ہیں، سبحانک، اللہ تو مشکلوں سے پاک ہے، تجھے کوئی مشکل نہیں۔ یہ نبی کس کو پکار رہے ہیں؟ تو ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ لیکن لوگ کیا کریں، نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں۔ مسجدوں سے آواز آتی ہے، مسجدوں سے ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، بس اسپیکروں سے بات آتی ہے۔ اللہ کے گھروں سے کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ کو پکارنے سے، اللہ سے مانگ رہے تھے کہ نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، اللہ کو نہیں پکار رہے، شاہ جیلانی کو جو نیند سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، چلے گئے، جو زندہ اللہ اس کو چھوڑ کے، سچا اللہ اس کو چھوڑ کے، ہر شے جس رب کے اس کو چھوڑ کے، ہر شے جس رب نے عطا کی اس کو چھوڑ کے، آنکھیں کس نے دی ہیں؟ مجھے کی ولی نے دی ہے کسی نے؟ یہ کان کسی نبی نے دی ہے؟ دان کس نے دیے ہیں؟ یہ پیدا کس نے کیا؟ یہ صحت، بیوی، بچے، ہر شے کس نے دی ہے؟ اس رب کو چھوڑ کے ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، یہ شرک نہیں تو اور کیا؟ یہی شرک ہے، یاد رکھو۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی کو پکارنا، ولی کو پکارنا شرک ہے لوگوں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر کو، پیر فقیر کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز دینا شرک ہے۔ اللہ کے نام کی نظر نیاز دو، ثواب اس کو بڑھتا ہے۔ بچ جاؤ شرک سے، بچ جاؤ۔ اللہ ہم کو شرک سے بچائے، آمین کہہ لو سارے۔ عملی بات کی 3 قسمیں، قولی، فعلی، مادی۔ قولی یہی پکارنا، زبان سے مانگنا، اور فعلی رکوع سجدہ،
یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اور مالی بکرا چھترا نظر نیاز قربانی کس کے نام کی؟ ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ. اگر اللہ پاک کو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہے، کسی بزرگ کو راضی کرنا مقصد ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو راضی کرنا مگر بکرے چھترے دیگ سے، اللہ پاک کو راضی کرنا مقصد، اللہ سے کیا لوگ ہیں؟ کیوں جی؟ نظر نیاز ہی نہیں، کوئی بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. نماز پڑھو، حج کرو، عمرہ کرو، قربانی جو بھی کرو نیک عمل ہے تو کس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہے. لے لینا بزرگوں سے، لے لینا سب اللہ سے کیا لو. تو اس لیے بھائی اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی. اللہ پاک یہاں فرما رہے وَالِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، محبوب ان یہودیوں کے درمیان فیصلہ کرو ساتھ اس چیز کی انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے. اپنے پاس سے فیصلہ نہیں کرنا، اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا، کسی اور چیز سے فیصلہ نہیں کرنا. کس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے میرے نبی. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی بھی قرآن کے پیچھے، حدیث بھی قرآن کے پیچھے، امام بھی قرآن کے پیچھے، فقہ بھی قرآن کے پیچھے، مولوی بھی، اور سب لوگ قرآن کے پیچھے. سب نے قرآن کی اتباع کرنی ہے. قرآن آگے ہے، قرآن مقدم ہے. یہ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ میں محبوب ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا. کس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ جو اللہ نازل کی. ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی. جیسے اپنی مرضی کا خواہش کے بعد فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا. نہ پہلے آپ نے کیا اور نہ آئندہ ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچو میرے نبی، بچو ان یہودیوں سے. ان سے محتاط رہو، بچو. کیوں؟ اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ نہ فتنے میں ڈال دیں یہ آپ کو بعض اس چیز سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہودی جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، مکر و فریب سے آپ سے قرآن کے خلاف فیصلہ کروا کے آپ کو بہکا نہ دیں. یہ محتاط رہو، ان سے بچتے رہو. ہوشیار رہو، چکتے رہو ان یہودیوں سے کہ آپ سے جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، قرآن کے کسی حکم کے خلاف فیصلہ کروا کے تو آپ کو یہ فتنے میں نہ ڈال دے، آپ کو بہکا نہ دے. میرے محبوب محتاط رہو، بچتے رہو، چکنے رہو ان سے. یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی کو ہو، لیکن اس امت کے علماء کو بھی یہ خطاب ہے. کیوں بھائی؟ جو خطاب نبی کی ہوتا ہے امت کو کیا ہوتا ہے؟ وہی خطاب امت کو ہوتا ہے. جو نبی کو حکم ہے امت کو بھی کیا حکم ہے؟ اب نبی کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، نبی ہے. نبی کو زکات دینے کا حکم ہے، تو ہمیں بھی ہے. یہ حکم نبی کو ہے. اور امت کے مولویوں کو حکم ہے کہ اس امت کے مولویوں کہیں پیسے لے کے، راہ و رسم تعلقات کے ذریعے چاہ پانی لے کے، رشوت لے کے جھوٹے فیصلے نہ کرنا، جھوٹے مسئلے نہ کرنا، جھوٹی تقریریں نہ کرنا. مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. یہ مولویوں کو بھی یہ تنبیہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ پیسے لے کے، راہ و رسم کے، دوستانہ تعلقات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جھوٹ نہ بیان کرنا، جھوٹے مسئلے نہ کرنا، جھوٹی تقریریں نہ کرنا. مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ یہودی روگردانی کرتے ہیں میرے نبی، یہ نہیں مانتے اللہ کے فیصلے کو، تو کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بس جان لے پھر آپ پکی بات ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ پہنچائے ان کو، دے ان کو سزا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. یعنی اگر تو مان لے قرآن کو فیصلے سے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں مانتے قرآن کے فیصلے کو، روگردانی کرتے، منہ موڑتے ہیں، تو یہ سمجھے تم پھر اللہ پاک ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا دینا چاہتا ہے؟ سزا. لتر مارے مارنا چاہتا ہے اللہ، ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے ان کو پھر ان کے گناہوں کی وجہ. اور اللہ نے کیا پھر سن 3 ہجری میں یہ بنو قینقاع، بنو نذیر، 2 قبیلے تھے بڑے بڑے یہودی، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، یہ اصلاح ملی ان کو. اور بنو قریظہ تھا جو ان کا بہت بڑا قبیلہ، ان کو سن 5 ہجری میں ان کے جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا، کہ 20 بچے تھے ان کو غلام بنا دیا گیا. یہ سزا دی اللہ پاک نے. آگے فرمایا ان کثیر من الناس لفاسقون، اور بے شک بہت زیادہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نافرمان ہوتے ہیں. میرے نبی گھبرائے نہ، آپ پریشان نہ ہو. اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نافرمان ہی ہوتے ہیں. فرمانبردار کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے ہوتے ہیں.
کم ہی ہوتے ہیں، اکثر لوگ نافرمان، یہودی بھی نافرمان، اب یہ نافرمان ہیں، کون سا مسلمان ہے، یہودی عیسائی یہ سب نافرمانی، اس دور میں بھی یہ زیادہ نافرمانی تھے۔ چند لوگ عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے عالم تھے، ان کے چند ساتھی تھے جو یہ مسلمان ہوئے، باقی سارے یہ نافرمان تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں ان یہودیوں کے علاوہ اور لوگ بھی جو تھے وہ کیا تھے، اکثر جو تھے وہ نافرمان تھے، مسلمان تھوڑے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد ہوا، مسلمان بڑھے۔ پھر حضرت عمر کے دور میں جہاد ہوا، 22 لاکھ مربع میل کے مسلمانوں کی حکومت ہوئی۔ عمر کے دور میں مسلمان بڑھے، عثمان کے دور میں کافی بڑے مسلمان، حضرت علی کے دور میں کٹے مسلمان۔ یہ فتنے فساد کا دور ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، 64,65,000 مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اتنے مسلمان، آدھی دنیا سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ آدھی دنیا انگریز وہی ویسے ہی کرتے تھے، کھڈے رہنے لگا دیے سب ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر مسلمان کم ہونے شروع ہو گئے، یہ قرآن سے دور ہو گئے، چھوڑ گیا قرآن کو، تھوڑے ہونے شروع ہو گئے، کافر پڑھنے لگے۔ اور آپ بھی دے رہے کیا، اب کتنی آبادی کل دنیا کی، کتنی پٹی صاحب؟ 3.5 ارب ہیں مسلمان۔ آپ بھی زیادہ ہی ہیں، کافر نافرمان زیادہ ہی، آپ بھی زیادہ ہی ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں ان میں سے پتہ نہیں کون فرما بردار ہے کون نافرمان ہے، ان کا کون سا لسانس لے لیا ہم نے، سب بھی فرما بردار ہے مسلمان ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ نے سامنے جو کر رہے ہیں ہمارے مسلمان، ان میں سے پتہ نہیں کون، پہلے تو کافروں سے تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہے، نافرمان فرما بردار تھوڑے ہیں، پھر ان میں سے بھی مسلمانوں میں بھی پتہ نہیں فرما بردار کون ہے نافرمان کون ہے، سب ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اللہ پاک فرما رہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، محبوب بہت زیادہ لوگ کیا ہوتے ہیں، نافرمان ہی ہوتے ہیں، فرما بردار بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، محبوب یہ یہودی کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے تھے نبی سے، اپنی مرضی سے فیصلے کرنے تو جہلا کا کام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کروائیے، جاہلیت والا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ کے فیصلے سے کس کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے، یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ یقین کرنے والی قوم کے نزدیک، ایمان والوں کے نزدیک اللہ کے فیصلے سے کسی کا فیصلہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے نزدیک کروڑوں فیصلے ایک طرف، اللہ کا فیصلہ ایک طرف، بشرطے کہ مسلمان ہو، یقین کرنے والا پھر ہو، یقین کرنے والا ہو اللہ پہ، اللہ پہ، رسول پہ، قرآن پہ، آخرت پہ یقین کرنے، اس کے نزدیک کروڑوں فیصلے ایک طرف، اللہ کا فیصلہ پھر بھی اچھا ہے۔ ہمارے ومن احسن من اللہ قوم یوقنون، کس کا اچھا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے سے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، سب سے اچھا ہے، لیکن یقین کرنے والی قوم کے نزدیک اللہ کیوں، اللہ کا جو فیصلہ ہے یہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے، اس لیے اچھا ہے، اس میں عدل ہے، اللہ کے فیصلے میں انصاف ہے، باقی جو فیصلے میں عدل و انصاف نہیں ہے۔ یہ شاید کے ساتھ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی باپ نے اپنے ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا حصہ، دوسرے کو کم دے دیا، اس کی زد میں آئے گا، گرفت ہوگی، اللہ کے فیصلے کے خلاف کیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا وراثت کا، بس اس کے مطابق جو وراثت تقسیم ہونی چاہیے، زیادہ دے دیا بیٹے کو تو تھوڑا دے دیا، گرفت ہوگی، اس آیت کے تحت آئے گا، اللہ کے فیصلے کیوں اس نے قبول نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں جو حکم ہے یہ چل رہا ہے، قانون چل رہا ہے، یہ حکم چل رہا ہے، یہ کیا، یہ بھی جاہلیت کا حکم ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کفر کا ہی حکم ہے نا، تو کفر کیسے ہی ہو سکتا ہے، قرآن کا حکم جو اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلے وہ صحیح ہے بھائی، یہ چل رہا ہے قانون ہمارے عدالتوں میں، حکم چلیے انگریز کا ہے، یہ جاہلیت کا حکم ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کا حکم، اللہ کا حکم یہ صحیح ہے۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے بھائی، یہی دعا مانگا کرو کہ اللہ یہ ملک کل تیرے کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اس ملک میں فیصلہ بھی تیرے ہی ہونا چاہیے، تیرے ہی قانون جاری و ساری ہو رہی ہے، دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا، دعا مانگا کرو، انشاءاللہ اللہ وقت دکھائے گا، ہم نہیں دیکھے ہماری اولاد دیکھے گی، انشاءاللہ اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، بہت کچھ ہوا اس ملک کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ یہاں آئے گی، انشاءاللہ صبح ہوگی، انشاءاللہ روشنی ہوگی، اندھیری رات ہوتی ہے کتنی لمبی ہوتی ہے سردیوں میں، بلا کیا ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک رنگ دکھائے گا، قرآن کا نظام انشاءاللہ یہاں آئے گا، اللہ لائے گا۔
ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کس کا اچھا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے یقین کرنے والی قوم کے نزدیک۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان غیر مسلموں سے ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، احسان کر سکتے ہیں، کوئی نیکی، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو دلی دوست نہیں بنا سکتے کافروں، دلی دوست۔ ویسے کوئی بڑا موٹا علیک شلیک ہے جی، حال احوال ہے جی، یہ ہو سکتا ہے، لین دین بھی کرو، عدل و انصاف کرو، ہمدردی کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہو، لیکن دلی دوست، جگری دوست جیسے کہتے ہیں نا، دلی دوست وہ نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کی جس سے دوستی کی جائے اس کی ہر ادا اس کو اچھی لگتی ہے، جس سے آپ دل سے پیار کرتے ہیں نا، اس کی ہر چیز کے بچے بھی اچھے لگیں گے، اس کا گھر بار بھی اچھا لگے گا، اس کا کاروبار بھی رہن سہن، تو ہر شے اس کی اچھی لگے گی۔ تو بری صحبت سے آدمی کیا بن جاتا ہے؟ برا، اور اچھی صحبت سے کیا بن جاتا ہے؟ یہاں پابندی لگائی اللہ پاک نے، اگر دلی دوستی کر لی، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے متاثر ہو کے کافر نہ بن جانا، مشرک نہ بن جانا۔ اور جو لوگ یورپ کا دورہ کر کے آتے ہیں نا، ساتھی وہ کراتے ہیں، خاص کر ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ جاتے آتے رہتے ہیں کہ وہاں امریکہ برطانیہ میں دوسری یا تیسری نسل عیسائی بن جاتی ہے مسلمانوں، تو اونی میں رہتے ہیں، وہی مسلمان تھوڑے ہیں، اکثریت ان کی ہے، وہ جو کرتے ہیں ان کو دے دے کے بچے بچیاں دوسری یا تیسری نسل، وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں، کئی دفعہ کیا جو میں کہا ہے، ان کی دوسری یا تیسری نسل کیا بن جاتی ہے؟ عیسائی۔ وہی لڑکیاں پینٹیں پاتی ہیں، شرٹیں پاتی ہیں، بال کٹاتی ہیں، سگریٹیں پیتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، یعنی دوسری دن رہ کے ان میں وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ عیسائی بن جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا پیسے سے ڈالر کا کہ ایمان ہی گنوا دیا، ایمان ہی بیچ دیا، خراب کر دی، کیا فائدہ اس کی عزت کا؟ اس سے روکھی روٹی چٹنی کے ساتھ روٹی وہ اچھی ہے اپنے ملک میں، وہاں جا کے عیسائی بڑھ گئی، ایمان گیا، عزت بھی گئی، ہر شے کی کیا فائدہ ایسے کر رہے ہوگا؟ کیا ایسے کر؟ آپ کروڑ درجے لوگ اچھے، آپ عزت والے لوگ ہیں، ماشاء اللہ ایمان والے لوگ ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے، اللہ دے رہا ہے، اللہ شکر ادا کر رہے ہو، سب کو دے رہا ہے اللہ، آپ اچھے ہیں، کیا فائدہ اگر مذہب ہی چھوڑ دیا، عقیدے ہی چھوڑ دیا، ایمان ہی بیچ دیا، پلے پھر کیا رہ گیا؟ آدمی کچھ بھی نہیں، برباد ہوگی دنیا بھی، حرام بھی۔ اس لیے اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہودیوں کو اور نصارہ کو دوست، دلی دوست نہیں بنانا، اوپر سے حال احوال ہے جی، پوچھتے رہو کیا حال ہے تمہارا بھائی، بچوں کیا حال ہے، کاروبار ہے جی، لین دین کو، یہ دلی دوست نہیں بنانا۔ دلی دوستی مومن اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے رسول سے کرتا ہے، مومن مومن سے کرتا ہے دوستی، ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ دوستی بنتی نہیں، ان کا دین اور ہے، مومن کا دین، ان کا نظریہ اور ہے اور مومن کا نظریہ، ان کی تہذیب اور ہے، مومن کی تہذیب، مومن کی منزل اور ہے اور کافر کی منزل، ان کے ساتھ دوستی نہیں بنتی۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعد ان کے دوست ہیں، تم نے نہیں دوست، بعد ان کے، یا کیا ان کے دوست، یہود و نصارہ آپس میں ان کے تعلقات کفر کی وجہ سے، یہ کیا ہے؟ دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، کہ کفر ایک جماعت ہے، کسی رنگ میں ہو، کسی شکل میں ہو، کفر ایک ہے، سب ایک ملت، ایک گروہ ہے، سب مسلمانوں کے خلاف ہے کفر۔ اور دیکھ لیں آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے، سب کافر مسلمانوں کے خلاف، کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، کشمیر میں کتنا ظلم، ابھی کتنا ظلم ہو رہا ہے یار، کتنے مسلمان شہید کر دیے کشمیر میں بلا وجہ، اور افغانستان میں، عراق میں، یہاں پاکستان میں کتنا ان کی وجہ ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی اوپر سے کہہ رہا ہے امریکہ برطانیہ کہ بھئی یہ کیا کر رہی، کیا ہو رہا ہے ہندوستان کو یا کسی اور کو، خود ہی بھائی ہمارے ساتھ ظلم کر رہے، بار بار ہزاروں مسجدیں شہید کر دی، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دی، کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، یہ سخت ہے ارادی، جس نے دوستی کی ان سے یہودیوں سے اور منکم تم میں سے مسلمانوں، جس نے تم میں سے ان سے دوستی کی، کسی عیسائی سے دوستی کر لی، کسی یہودی دوستی کر لی، فإنہ منہم، پس بے شک وہ مسلمان انہی میں سے، مسلمان نہیں وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، دیکھ لو کتنی سخت ہے۔
ارے کئی لوگ نا بڑے علیحد سلیگ، ہاں عیسائیوں کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے بس اوپر تھوڑا بات رکھو، دلی دوست نہیں بنانا ان کو۔ جس نے دلی دوست بنا لیا کسی یہودی کو، نصرانی کو، وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ اسلام سے نکل گیا، اللہ نے نکال دیا اس کو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتی۔ یعنی جو لوگ مومن کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، بابو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بیماری یہ منافقت کی بیماری ہے۔ اس دور کے اندر کچھ منافق بھی تھے، عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی، یہ منافق لوگ تھے، اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے کیا تھے، یہ کافر تھے۔ کافر کہتے اس کو ہے کہ جو زبان سے کیا پڑھے، کلمہ پڑھے، اور اندر سے کیا ہو، کافر۔ یہ ہوتا ہے کافر، اس کے لبوں پہ بھی کفر ہوتا ہے، اندر بھی کیا ہوتا ہے، مومن کے لبوں پہ بھی ایمان ہوتا ہے، اندر بھی کیا ہوتا ہے، اور منافق کے زبان پہ کیا ہوتا ہے، کفر، اور ہاں زبان پہ کیا ہوتا ہے، ایمان، اور اندر کیا ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ یہ منافق کے محبوب آپ دیکھیں گے ان لوگوں جنہوں کے دلوں میں منافقت بیماری ہے، یسارعون فیہم، یہ بڑی جلدی سے ان یہودیوں میں گھستے ہیں۔ یہ جو تھے نا مدینے کے منافق، یہ یہودیوں کے ساتھ دوستی لگاتے تھے، تعلقات قائم کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ۔ جو مومن تھے صحابہ کے، وہ نہیں کی طرف دیکھتے یہودیوں کی طرف، تو اللہ کے نبی کی طرف دیکھتے تھے، قرآن کی طرف دیکھتے تھے، ان کو اللہ سے یاری تھی، قرآن سے، نبی سے یاری تھی۔ یہ جو منافق ہے بے ایمان، یہ کن سے، اس دور کے جو یہودی ان سے یہ دوستی لگاتے، تعلقات قائم کرتے تھے۔ جب ان کو مسلمان کہتے تھے تم سے ان سے دوستی کیوں کر رہے ہو، یقول کہتے ہیں وہ کہ نخشان تصیبنا دائرہ، ڈرتے ہیں ہم کہ پہنچے ہم کو گردش زمانہ، ہم گردش زمانہ سے ڈرتے ہیں۔ گردش زمانہ مطلب کیا، اگر مسلمان مغلوب ہو گئے، پیس گئے، تو ہم تو نہ پیچھے ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ دوستی ہے، اس کی وجہ ہم بچ جائیں۔ گردش زمانہ اگر پہنچے ہم کو، یعنی آئے تو ہم بچ جائیں یہودیوں کے تعلق دوستی کی وجہ سے، مسلمان پیچھے جائیں، مغلوب ہو جائیں، یا وہ بھوک وغیرہ پڑ جائے، قحط پڑ جائے۔ یہودی پیسے والے لوگ ہیں، یہودی جو تھے یہ پیسے والے لوگ تھے، بڑے علمی لوگ بھی تھے یہ، اگر یہ خیانت کرتے لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں پھول مدرسے تھے ان کے، اور یہ اپنے آپ کو مقدس بھی کہتے تھے کہ پاکیزہ لوگ ہم ہی ہیں، بس ہم ہی ہیں، ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے، ہم ہی علم والے۔ پیسے بھی ان کے پاس سود ساد کے بہت پیسے تھے، بڑے امیر تھے لوگ یہ، اور اب بھی میرا خیال یہ کافی ان کا سلسلہ ہی یہودیوں کا ہے جی۔ وہ یہاں سے پیپسی کھولا فلانا یہ جاتے ہیں، ان کو پیسے اتنا پتہ نہیں کہ اب بھی کافی پیسے والے لوگ ہیں یہ، اس دور کے بھی ان کے پاس پیسہ بڑا تھا۔ بہرحال تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کوئی بھوک پڑ گئی، قحط پڑ گیا، تو ان سے پیسے لے کے ہم اپنا کام کو چلا لیں گے، وہ گھر سے بنا ایسی آ گئی تو ان کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ پھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ امریکہ برطانیہ اگر ناراض ہو گئے تو پھر کہ امداد کون کرے گا، پتہ نہیں انہوں نے امداد کیا، ابھی تو میرا خیال امداد انہوں نے ہے جی، آگے پتہ نہیں کب کریں گے امداد، حجی امداد کون کرے گا، ناراض ہو گئے ہمارے بھی امریکہ برطانیہ کو ناراض نہیں کرے، وہی یہ نسل وہی آ رہی ہے بدبختی۔ اچھا جی، اللہ فرما ہاں جی، کہتے ہیں کہ ڈرتے ہم کہ نہ پہنچے ہم کو گردش زمانہ، اس لیے دوستی ہے یہودیوں سے ہماری تعلق، بچ جائیں ان کی وجہ سے۔ اگر مسلمانوں کو آفت آ پڑی، کو بد بلائے کو سختی آ گئی، ختم ہو گئے، ہم تو بچ، ہم تو ان کے نہ مارے جائیں۔ تو فرمایا اللہ نے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، یہودیوں اور مسلمانوں پہ گردش زمانہ نہیں آئے گی، اللہ فتح لائے گا ان کے لیے، اللہ ان کو فتح دے گا۔ تم کہتے ہو گردش زمانہ، یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، پی جائیں گے، نہیں، کیا ہوگا، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ فتح لائے گا، اللہ مسلمانوں کیا دے گا، فتح دے گا۔ پھر فتح مکہ ہوا کہ نا، غزوہ احزاب میں یہ سب کافر آئے تھے، مشرک آئے تھے مٹانے کے لیے مدینے کو، آپ ہی مل کے بھاگ گئے، سارا زور ٹوٹ گیا غزوہ احزاب میں، اور پھر اللہ پاک نے یہودیوں میں فتح دے دی مسلمانوں کو۔ ہاں، اللہ فتح لائے گا، اللہ ان کو فتح دے گا، او امر من عندی، یا کو ایسا امر لائے گا اپنے ہاں سے اللہ پاک، یعنی ان کو سزا دینے کا، جیسے ان کو نکال دیا گیا، جلاوطن کر دیا کچھ یہودیوں کو اور کچھ کو قتل کر دیا گیا، یا کو اللہ ایسا امر لائے گا فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ہاں، جب اللہ فتح لائے گا یا کو اپنا امر لائے گا تو یہ منافق ہو جائیں گے اس چیز پر جو انہوں نے چھپایا ہے اپنے نفسوں میں، شرمندہ
اپنی منافقت کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ یہ شرمندہ ہوں گے. جب اللہ فتح لائے گا یا اور سزا کا اپنا حکم لائے گا تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ منافقت کی وجہ سے شرمندہ ہو جائیں گے, ذلیل و خوار ہو جائیں گے. کہیں گے وہ ہم تو کہتے ہیں مسلمان مغلوب ہو جائے, مسلمان غالب آ گئے تو ہم کافری مغلوب ہو گئے. تو یہ نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے اس وقت. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب اللہ فتح لائے گا نا, فتح دے گا یا ان کو سزا کا وہ اللہ اپنا کو حکم لائے گا تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, کہیں گے اس وقت ایمان والے, أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باللہ جہد میں پکی قسمیں کھائی تھی اللہ کی. یہ تو قسمیں کھا کہتے تھے إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, بے شک کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. یہ منافق لوگ قسمیں کھاتے تھے بدبخت کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہ مسلمانوں اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا ہم بھی نکل جائیں گے, اگر تمہارے خلاف جنگ کی ہم تمہاری مدد کی. قسمیں کھاتے تھے پکی, ابھی کور میں کھڑے ہیں بدبخت. یعنی ایمان والے پھر یہ بات کہیں گے جب اللہ فتح لائے گا, وہ ان کے خلاف اپنا امر لائے گا تو ایمان والے کی وہ لوگ ہیں کہ اللہ پکی قسمیں کھاتے تھے بے شک تمہارے ساتھ ہیں, یہ تو کفر میں کھڑے ہیں. اللہ پاک نے نتیجہ نکالا, حبطت اعمالهم, ان کی اعمال کیا ہو گئے؟ منافقوں کے. جو نمازیں پڑھتے تھے, نمازیں پڑھی ایمان اوپر سے, جہاد میں بھی جاتے تھے, صدقہ بھی کرتے تھے اور کلمہ ہی پڑھتے تھے زبان سے, یہ عمل کیا ہو گئے؟ ان کے غائب ہو گئے, برباد ہو گئے. فاصبحوا خاسرین, ہو گئے یہ خاسرین, نقصان اٹھانے, ان کے اعمال بھی سارے برباد ہو گئے اور خاسرین ہو گئے. یہ کیسے خاسرین؟ جن کے ساتھ دوستی تھی یہودی, وہ مر گئے, مغلوب ہو گئے, وہ تو گئے جن کے ساتھ دوستی گئے. اور مسلمانوں کی طرف سے کچھ نہ ملا ان کو, مسلمانوں کی طرف سے بھی گئے, اللہ کی طرف سے بھی گئے, رسول کی طرف سے, آخرت بھی برباد, دنیا برباد. خاسرین ہو گئے. خاسرین خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اصل مال بھی چلا جائے. اصل مال بھی, ایک آدمی نے دکان میں 10,000 روپیہ ڈالا تو 5,000 آ گیا منافع بھی گیا اور 10,000 بھی, یہ ہے خسارہ. یہ خسارہ پڑ گیا, ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی. آج پورا جی ماشاء اللہ بھی آپ حضرات اللہ کے قرآن کو وقت دے رہے, اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کی تعداد میں اور آپ کے ذوق میں اللہ پاک اضافہ فرمائے. جتنی آپ کی تعداد بڑھے گی نا اور جتنا ذوق بڑھے گا انشاءاللہ پھر میرا بھی ذوق بڑھے گا. ابھی میں نا اوپر میں یاد رکھنا, ارے ٹوبیاں لوانیاں قرآن سے گہرائی میں نہیں گئے ہمیں. ارے پانی جوڑا گہرائی میں جان جو گے, اپنے آپ کو تیار کرو, ارے گہرائی میں لے جانا ہے انشاءاللہ. قرآن کے اوپر چل رہے ہیں ہم, انشاءاللہ قرآن کی گہرائی میں جائیں گے انشاءاللہ ہم, اور موتی نکالیں گے انشاءاللہ, نقطے نکال لیں گے انشاءاللہ, ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن اپنی تعداد میں اللہ دعا مانگو اللہ اضافہ فرمائے, آپ کے ذوق و شوق میں اللہ اضافہ فرمائے. اور یاد رکھیں آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ میں نے پہلے بڑا ترجمہ پڑھایا ہے قرآن کا, بچیوں کو بہت شکیل تھے میرے الحمدللہ, ترجمے کے بھی, حفظ کے بھی, ناظرے کے بھی کافی شکیل تھے. بس ہم اسی میں لگا ہوں الحمدللہ. میں ناظرے کے بھی شکیل الحمدللہ کافی ہیں, حفظ الحمدللہ کافی بچوں نے کیا, بچیوں نے قرآن بھی پڑھا کئی دفعہ ترجمہ ہے جی. تو آپ خوش نصیب ہیں جتنی توجہ کے ساتھ میں خلوص کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ کو پڑھا رہا ہوں. پہلے میں نے کسی کو ایسا ترجمہ نہیں پڑھا ہے, یہ آپ ہی کسی مدد بھائی, اللہ کو آپ قبول ہے مقبول ہیں, یقین جانو. ورنہ میں وہی ہاتھ رکھتا جو پہلے تھوڑا بڑا ترجمہ کیا دور کو, چلو جی بس دعا میں چل جاؤ. الحمد آپ کے سامنے الحمدللہ ہر آیت کو سمجھایا جا رہا ہے. کوئی آیت نہیں ایسی رہ رہی ہے الحمدللہ جو اس کو سمجھایا نہیں جا رہا. بھی ترتیب چل رہے ہیں, جتنی محنت سے, جتنے پیار خلوص سے الحمدللہ میں یہ پڑھا رہا ہوں آپ کو. پتہ نہیں آپ کتنے عظیم لوگ ہیں, یہ کتنے مقبول ہیں اللہ کے دربار میں. اللہ نے مجھ کو توفیق دی ہے جی, یہ سلسلہ ہے. اور میرا اور بھی انشاءاللہ ذوق و شوق ہے. اگر آپ کا ذوق و شوق بڑھ گیا تو میرا ہی بڑھ جائے گا انشاءاللہ. بس یہ دعا کرتے رہے. اس کلاس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. دعا تو یہ کری اللہ اس کو بڑھا, بس ہماری یاری اب لگ گئی ہے قرآن کے ساتھ, لگی رہے. اللہ ٹوٹے نہ بھی یاری, لگایا بھی تو نے ہے اور ثابت کرو بھی اللہ تو نے رکھنا ہے. ہم جڑے رہیں قرآن کے ساتھ, بہت تک جڑے رہیں, وفا کرتے رہیں قرآن سے. یہ تو دعا کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے. دعا یہ کہ اپنے ساتھی احباب محلے میں کوئی ہے عزیز رشتے خدا آؤ قرآن کلاس لگتی ہے, ساتھی بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے اونچے ساتھی بیٹھتے ہیں, عزت والے بیٹھتے ہیں, پڑھے لکھے بیٹھتے ہیں, وہ ویسے ہی بیٹھ رہے. آؤ تو صحیح تم بھی انشاءاللہ قرآن کھینچے گا انشاءاللہ. کشش ہے آپ کو کھینچا گا نا قرآن میں,
کھینچا ہے نا آپ نے قرآن کو، میں نے تو نہیں کھینچا، میری وجہ سے آپ بیٹھ رہے ہیں، قرآن کی وجہ سے آپ بیٹھ، اللہ بٹھا رہا ہے آپ کے دل میں، اللہ نے قرآن کی کشش ڈال دی ہے، محبت ڈال دیا، بیٹھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، پتہ کون بیٹھتا ہے؟ میرے بھائیو دعا مانگو اسی طرح چلتا رہے، یہ بڑھتا رہے، قرآن کی کلاس بڑھتی ہے، قافلہ بڑھتا رہے، ہماری ساری مسجد قرآن کی اسٹوڈنٹ بن جائے۔ میری دعا بھی یہ ہے، یقین میں یہی دعا مانگتا ہوں، کوئی میری فرمائش نہیں، کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں آپ سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ ساری مسجد جو ہے نا یہ قرآن کی اسٹوڈنٹ بن جائے، جتنے ہمارے نمازی سب کو قرآن سمجھ آئے، اللہ پھر مجھے بلا لے، پھر میری کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں مسجد بنی، اللہ مجھے موت نہ ہے، میں نے مجھ کو نہ مارنا اس وقت۔ ہاں یہ ساری مسجد قرآن والی بن جائے، قرآن سمجھیں۔ چھٹا پارا جا رہا ہے ماشاء اللہ جی، کتنی معلومات آپ کے پاس آ گئی ہیں، ابھی تو آگے چلنا ہے، ہم نے 10واں پارا آئے گا کہ نا، انشاءاللہ آئے گا، 12واں پارا آئے گا، 15واں آئے گا، 18واں 20واں پارے بڑے ہیں بڑے۔ ذوق و شوق کو برقرار رکھو، میں انشاءاللہ خوش ہوں الحمدللہ آپ سے کہ آپ قرآن سن کے خوش ہوتے ہیں، میں بھی خوش ہوں، اللہ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے انشاءاللہ، دن کے ہم اللہ کا محبوب بھی خوش ہوگا انشاءاللہ۔ یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا، اللہ آپ کے حق میں بات کرے، نبی کی شفاعت ہو جائے گی، جنت الفردوس اللہ عطا کر دے گی، اس کو نہ چھوڑنا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں میں کسی سے کوئی ناد نہیں، مجھ کو کوئی بوجھ نہیں ہے، کسی کو رد کرنا ہے، کسی کی جی اپنی انسلٹ کرنا نہ، میرا مقصد قرآن ہے، جو قرآن کی زد میں خود بخود ہی آ جائے پھر وہ نہیں بچے گا، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے جو بھی ہے، جو آ گیا قرآن کی زد میں وہ آ جائے بھائی۔ میں نہیں کسی کی انسلٹ کرتا، کوئی ریجیکٹ کرتا، کوئی فرقہ برائی یہ ہو جی، جو قرآن کی زد میں آ رہا ہے، کوئی سود خور آ جائے، کوئی بے ایمان آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، کوئی پیر آ جائے، مولوی آ جائے، رگڑا جائے گا وہ نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے قرآن بیان کر دینا، الحمدللہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے برکت ڈالی ہے، بیٹھتے ہیں، اس کو سمجھ آتا ہے، وہ محبت ہے قرآن سے، اللہ بٹھا رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ کا خلوص رہا، محبت رہی، یہ بڑھے گا انشاءاللہ کام، یہ گھٹ نہیں سکتا۔ اگر مجھ میں کوئی کمی آ گئی آپ میں، پھر ہی پیچھے آ جائے گا۔ اپنے خلوص رکھو کہ یا اللہ ہم بیٹھ رہے ہیں تیری رضا کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تجھ کو راضی کرنے، تیرے پورا ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی کامیاب فرما، اور جو ہمارے ساتھی دوسرے ہیں اللہ پاک ان کو بھی قرآن کا اسٹوڈنٹ بنا دے۔ بس یہ دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک دن آئے گا پوری مسجد یہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہوگا، تو کتنی کالونی پہ اللہ کی رحمت ہوگی، کرم ہوگا، سب ساری مسجد قرآن سمجھنے والی بن گئی، ہر نمازی کو قرآن آ رہا ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ میری نہ کسی اور کی، بس قرآن آپ کے پاس آ گیا ہے جی، آپ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، جو مرضی ہو جائے، آپ کے پاس قرآن ہوگا بھائی، ہم قرآن کو یہ پڑھا، مولوی یہ کہہ رہا ہے، آپ قرآن کی مانیں گے، مولوی کی نہیں مانیں گے، کسی کی نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے حوصلے بلند رکھو، عزم بلند رکھو، اللہ نے تم کو قرآن سے جو کچھ ہے مجھے بتلاؤ، وہ ہے آپ کی نظر میں، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی دربار، کوئی قرآن سے اچھی چیز ہے کوئی؟ قرآن اچھی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ اس کے لیے جانیں دے گئے، شہید ہو گئے، نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی قرآن کی، ذرہ برابر نبی قرآن سے پیچھے نہ، نبی صحابہ پیچھے تھے۔ تو یہی ریکویسٹ ہے میری، اس سے پیچھے نہیں آپ نے ہٹنا۔ یہ وقت ہے آدھا پونا گھنٹہ، بس یہ قرآن کے نام لا دو، قرآن بس یہ قرآن کا ٹائم ہے بھائی، اس میں کوئی کسی سے کمپرومائز، کوئی کسی کو ٹائم نہیں دیا جا سکتا، بس یہ قرآن کے نام ہے۔ بس جب آپ کی اتنا عزم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ قرآن کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قرآن کی ضرورت کیوں بھائی؟ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت ملے گی اس قرآن سے۔ نہ پڑھو قرآن کو بگڑ جائے گا۔ قرآن کا شان اللہ نے بیان کر دیا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور قرآن کو کوئی ماننے نہ مانے، اللہ نے کہہ دیا اللہ کا قرآن ہے، بس بات ختم ہے۔ ساری دنیا نہ مانے اس کو، ساری دنیا نہ پڑھے، نہ ہی مانے، ذرہ برابر قرآن کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ وَكَفَىٰ پیچھے پڑھایا آپ نے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کی صداقت کی اللہ نے گواہی دے دی ہے، بس اللہ نے کہہ دی ہے سچی کتاب، بس اس کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہماری آخر برباد ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کی ضرورت ہے۔ تو بھائیو وقت ہے، تھوڑا سا محنت کر لو، انشاءاللہ اللہ دنیا ہی بہتر کر دے گا، آخر بہتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور فیصلہ کرے محبوب ان کے درمیان، بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے اللہ نے نازل کی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، نہ اتباع کرے ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچیں،
یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ علیک، یہ فتنے میں نہیں ڈالنے آپ کو بعض اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی طرف آپ کی. فإن تولوا، اگر یہ روگردانی کریں گے، فعلم، جان لیا، انما یرید اللہ، کی بات ارادہ کرتے اللہ ان یصیبہم بذنوبہم، یہ کہ سزا دے ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت زیادہ لوگ کیا ہے؟ نافرمان ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہودی جاہلیت کا فیصلہ پسند کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ کے فیصلے سے اس کا فیصلہ اچھا ہے یقین کرنے والی قوم کے نزدیک. اس کو یقین ہے اس کے نزدیک، بھائی کافر مشرک کے نزدیک جو مرضی فیصلے اچھے ہوتے ہیں، یقین کرنے والی قوم کے نزدیک اللہ کے فیصلے سے کوئی فیصلہ اچھا نہیں ہے. کروڑوں فیصلے مومن کے نزدیک ایک طرف اللہ کا فیصلہ، کیوں اللہ کا فیصلہ جو کیا ہے؟ عدل و انصاف پہ مبنی ہے، ذرہ برابر بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، ڈنڈی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہود کو نصارہ کو اولیاء دوست. بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں، بعض یہ آپس میں دوست ہیں. کفر سب ایک گٹبڑ ہے، یہ سب نبی نے فرمایا ایک جماعت ہے، ایک گروہ، سب مسلمانوں کے خلاف ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، کتنی سخت ہے آ گئی. اور جو دوستی کرے گا ان سے، منکم تم سے ان سے دوستی کرے گا تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ کن سے ہے؟ انہی سے ہے. جو کسی یہودی سے دوستی کرے گا دلی، وہ یہودی سمجھو اس کو، اس کی کوئی نماز نہیں، کوئی اسلام نہیں. اور جو دلی دوستی عیسائی سے کرے گا وہ کیا ہے؟ عیسائی ہے، اس کی کوئی نماز نہیں، کوئی اسلام نہیں اس کا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں دے دیتا ظالم قوم کو. فطر الذین فی قلوبہم، دیکھتے ہیں آپ ان لوگ جنہوں کے دلوں میں منافقت کی مرض ہے. یسارعون فیہم، وہ جلدی گھستے ہیں کن میں؟ یہودیوں میں، یعنی ان سے تعلقات قائم کرتی ہوتی منافق. یقولون نخشی ان تصیبنا، کہتے ہیں ڈرتے ہم یہ کہ پہنچے ہم کو گرد رشتہ، ہمیں گرد سے زمانے ہی نہ پہنچ جائے، ان کے ساتھ دوستی کر لو بلکہ مسلمانوں کو آپ کو آفت آئے گی، ہم تو ان کی وجہ سے بچ جائے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں یہودیو، فعسى الله ان یأتی بالفتح، اللہ کیا لائے گا؟ فتح دے گا. مسلمان گردش نہیں آ سکتی مسلمانوں پہ، گردش ماننا تم پہ آئے گی، تم مرو گے. اللہ مسلمانوں کیا دے گا؟ فتح. او امر من عندی، یا کو اپنا امر لائے گا اپنے پاس سے تمہاری سزا کے لیے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، بس ہو جائیں گے یہ اس چیز پر جو انہوں نے اپنے نفسوں میں چھپایا، شرمندہ. منافقت اندر کیا رکھا؟ کفر، لبوں پہ ایمان. یہ کفر، اس کفر کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے یہ شرمندہ سلیل و خوار ہوں گے جب اللہ فتح لائے گا یا کو اپنا امر لائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ، پھر کہیں گے وہ لوگ جب اللہ فتح لائے گا، کون؟ جو ایمان لائے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ کی پکی، نام کی پکی قسمیں کہ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، بے شک یہ کن کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. یہ منافق قسمیں کھاتے تھے اللہ کی کہ اگر تم مدینے سے نکالے ہم بھی نکل جائیں گے تمہارے ساتھ، کچھ جنگ ہم بند کریں گے. اب یہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے. اصل حبیطت اعمالہم، ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع، برباد ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. اللہ مجھ کو ہے بھی کچھ ہے. بیٹھے بیٹھے سب ساتھ بیٹھے، بیٹھے ہوتے صاحب، بیٹھے بیٹھے سب ساتھی بیٹھے. اب ہم شریف آدمی کدھر بند کرنا جی؟ کرو جی بند، جی بند کرے جی. بیٹھے سارے بیٹھے کوئی بند کرو.